اللہ 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 اللہ۔ عمومی طور سے ہمارے یہاں شادیوں کی تیاری ہوتی ہے اور شادی کی تیاری بھی کرنی چاہیے، لیکن شادی کی تیاری کچھ کرتے اور ہیں، ایسی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں جن کا شادی سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شادی کی تیاری صاحب کیا ہے؟ کارڈ چھپوائیں گے، تمام رشتہ داروں کو بلائیں گے، ٹینٹ لگائیں گے، کھانے کا انتظام کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ جتنی رسومات اتنی تیاری، لیکن ان میں سے ایک چیز کا بھی شادی سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شادی کی تیاری کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ شادی کی تیاری شریعت کے اعتبار سے، میں موٹے موٹی بات کر رہا ہوں، شادی کی تیاری بیٹے والوں کے یہاں 3 ہے، لڑکی والوں کے یہاں شادی کی کوئی تیاری نہیں۔ چونکہ گھر کس کو بسانا ہے؟ گھر کو تو دلہا کو بسانا ہے، تو تیاری وہ کرے گا نا۔ اس لیے شادی کی جو 3 تیاری ہیں شریعت نے وہ پوری کی پوری بیٹے پر ڈالی، یعنی دلہا پر ڈالی ہیں، بیٹے جو شادی کرنے والا اس پر ڈالی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ مہر کا انتظام کرے، نمبر 2 وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہے تو گھر کے ضروری انتظام کرے۔ نمبر 3 بقدر استطاعت وہ ولیمہ کرے۔ یہ 3 تیاریاں۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی تم شادی کی تیاری کر رہے ہو، تو اس کی شادی کی تیاری یہ ہے کہ وہ بہت دن سے سوچنے لگا ہو کہ بھائی میں شادی کروں گا تو میرے گھر میں کھانے پکانے کا انتظام ہے، میرے گھر والے آئیں گے یا میری بیوی آئے گی تو کھانے پکانے کا انتظام، چولہا وغیرہ ہے، سونے کا انتظام ہے، کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے الماری کا انتظام ہے۔ اب جب بتائیے شادی سے پہلے جس کے ذہن میں تیاری یہ ہوگی، اور جب تیاری ہو جائے گی، جب شادی کرے گا تو وہ جہیز کا طالب ہوگا، جیسے کہ مولانا نے فرمایا جہیز کا کبھی طالب نہیں ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگ تیار ہو جاتے ہیں صاحب جہیز نہیں لیں گے، چونکہ تیاری تو کی نہیں ہے۔ پھر چند دن کے بعد میں بیٹی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی ابو ایک الماری دے دو، گھر میں کپڑے رکھنے کے لیے الماری نہیں۔ تو یہ الماری ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ شادی کی تیاری نہیں ہوئی، اور جو جہیز سے بیٹے والوں نے منع کیا وہ بغیر تیاری کے شرما حضور میں کیا، اصل حکم پر عمل نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک چیز بیچ میں آ گئی کہ شادی کی 3 تیاریاں ہیں جو شریعت نے بیٹے والوں پر ڈالی ہیں، بیٹی پر کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ بہت صاف ستھری بات ہے۔ بیٹی والے پر شادی کی تیاری کا ذمہ لگانا یہ قرآن کریم کی اس آیت کو جھٹلانا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ مردوں کو ذمہ دار بنایا گھر کا، اس میں ایک وجہ یہ بتائی ہے قرآن کریم نے کہ مرد گھر کا ذمہ دار اور بڑا اس لیے ہے کہ وہ مال کماتا ہے اور گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو جب آپ مال کمائیں گے، گھر والوں کے لیے خرچ کریں گے، تبھی تو آپ گھر کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، بیٹی کی ہے، تو پھر آپ بیٹی کو نکالیے، اس سے کموائیے، وہ گھر بسائے گی، وہ چارپائی خریدے گی۔ یہ تو بیٹی کے باپ بیچارے شرما حضوری میں یہ سب چیزیں دے دیتے ہیں۔ ورنہ آپ کا کہنے کا مطلب، جو لوگ بھی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر بسانا، گھر کی چیزیں لانا بیٹی کی ذمہ داری ہے، اب بیٹی کو نکل جانا چاہیے روڈ پر اور کمانا چاہیے اور گھر بسانا چاہیے۔ تو ایسی سوچ پر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ ہمیں ذمہ دار بنایا، ہم گھر کا انتظام کریں گے، اور ایک دن کا ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو زندگی بھر کی ذمہ داری ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ بھئی یہ ذمہ داریاں بیٹی پر ہیں۔ اس کے آگے ایک چیز اور کہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شادی جب ہو جاتی ہے تو گھر میں محرم اور نامحرم کے تعلق سے بھی بڑی بے عنوانیاں ہیں۔ اچھے خاصے علماء اور اچھے خاصے دیندار، اچھے خاصے نمازی گھروں میں شرعی پردے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ بھابھی دیور کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، سالہ بہنوئی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ شادی کے بعد ہمارے یہاں تو پتہ نہیں ہے نہیں، ہمارے یہاں تو بہت زیادہ رسومات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس قسم کی رسومات ہے کہ جن سے بے حیائی ایسی ٹپکتی ہے، ایسی لعنت ٹپکتی ہے کہ ایک ذرا سا بھی غیرت، مسلمان تو دور کی بات، کافر کے اندر بھی حیا ہوگی اس ماحول میں نہیں ٹک سکتا ہو۔ تو اس بے غیرتی کو بھی ختم کرنا ضروری ہے کہ شادی میں، جس سے مثال کے طور پر اب شادی ہو گئی تو اب شادی ہونے کے بعد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر میں کم سے کم ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اور ہم بیان بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ گھر میں بہنوئی دھڑلے سے گھسا جا رہا ہے۔ بھئی گھر میں بہنوئی کے جس کی شادی ہوئی ہے اس کی ساس محرم ہے بس، لیکن اس کی سالسوں محرم نہیں ہے اس کے لیے، نہ ان سے بات کرنا جائز ہے۔ تو یہ چیز قابل ہے۔ ایسے ہی گھر میں بھابیاں ہیں، ان سے وہ بول رہا ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بہنیں، ان سے کیا قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہیں پردے کے بارے میں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس پر عمل کب ہوگا؟ اس پر عمل اگر صرف وہ پڑھنے کے لیے تو پڑھے جائیے، عمل نہ کیجیے تو پورا قرآن ہی۔ اسی لیے تو قوم کہتے ہیں کہ اب اسی لیے غیر یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ اسلام تو گیا کام سے،
اسلام عمل کرنے کا مذہب ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نے اسلام پر عمل کر کے نہیں دکھایا، آج غیر ہماری شادیوں میں آتے ہیں۔ اس سے بھی ایک بات میں آئی دوستو، اس جہیز کی رسم کتنی بڑی پہنچی ہے۔